امریکی محکمہ خارجہ نے بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے مجید بریگیڈ کو BLA کا ذیلی گروپ تسلیم کر لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق BLA کو 2019 میں متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے BLA اور مجید بریگیڈ نے مزید حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جن میں 2024 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب اور گوادر ایئرپورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر خودکش حملے شامل ہیں۔ 2025 میں BLA نے جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کی ذمہ داری قبول کی، جس میں 31 شہری اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے اور 300 سے زائد مسافر یرغمال بنائے گئے۔ یہ اقدام دہشت گردی کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کا مظہر ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کی نامزدگی دہشت گرد سرگرمیوں کی معاونت روکنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ BLA کے بعد اس کی ذیلی شاخ مجید بریگیڈ کو بھی دہشت گرد قرار دینے کی کارروائی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بلوچستان لبریشن آرمی کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کے بعد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے بیان میں کہا کہ تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینا دہشت گردی کی لعنت کے خلاف ہماری لڑائی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ کارروائی دہشت گردی کی سرگرمیوں کی حمایت کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ BLA اور مجید بریگیڈ نے کراچی ایئرپورٹ، گوادر ایئرپورٹ اور جعفر ایکسپریس سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی۔ امریکہ کی طرف سے BLA اور مجید بریگیڈ دہشت گرد قرار دینا پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ جلد ان کالعدم تنظیموں کے سہولتکار بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ کلبھوشن یادو اور دیگر شواہد جو پاکستان کی جانب سے دیے گئے وہ آج ثابت ہوئے ہیں۔ ہماری ریاست میں نیا حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ انڈیا پہلے جنگ ہارا اور اب ان کا بیانیہ بھی ہار گیا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بلوچ لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک خوش آئند قدم ہے اور اس کا کریڈٹ وفاقی حکومت اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ BLA ایک طویل عرصے سے معصوم شہریوں کا خون بہا رہی ہے۔ شہریوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے امریکہ کی طرف سے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے امریکہ کے نتائج تاریخ ساز ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالمی برادری کا اعتماد اور حمایت پاکستان کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی ہے۔ حالیہ جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جنگ شروع بھارت نے کی، مکمل ہم نے کی۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا، بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی۔ نوجوان نسل نے سوشل میڈیا پر ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کیا، سیاسی جماعتوں نے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر ملک کا دفاع کیا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان کی بھارتی وزارت خارجہ کے ایک غیر سنجیدہ اور حقائق مسخ کرنے والے بیان کی شدید مذمت، واضح کیا کہ بھارتی الزامات بے بنیاد، گمراہ کن اور سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی بلیک میلنگ کا بھارتی بیانیہ خود ساختہ ہے۔ پاکستان طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کا مخالف ہے، جبکہ بھارت کی جنگی جنونیت ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے جس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مکمل سویلین کنٹرول کے تحت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مؤثر کارروائیوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ترجمان نے بھارتی وزارت خارجہ کے الزامات کو غیر ذمہ دارانہ اور ثبوت سے عاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیسرے ممالک کو معاملے میں گھسیٹنا بھارت کی سفارتی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت یا خود مختاری کی خلاف ورزی کا فوری اور برابر جواب دیا جائے گا اور کسی بھی کشیدگی کی ذمہ داری بھارتی قیادت پر عائد ہوگی۔ بیوروکریسی کا پچھلے 78 سال میں کوئی احتساب نہیں ہوا، اب رولا پڑ گیا ہے تو نام لے کر بتاؤں گا کون کون پرتگال میں جائیدادیں خرید رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے استعفے کی تردید کر دی ہے، کہا کہ بیوروکریسی کو تمام قوانین اور قواعد کا پابند ہونا چاہیے جو بحیثیت پارلیمنٹیرینز مجھ پر لاگو ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی کی شان میں بس اتنی گستاخی یہ ہوئی ہے کہ پرتگال میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کتنے لوگ خرید رہے ہیں یا اتنا رولا پڑ جائے گا، اور اب رولا پڑ گیا ہے تو میں انکوائری بھی کر رہا ہوں اور نام بھی
بتاؤں گا. ADCR سے متعلق اینٹی کرپشن والے تحقیقات کر رہے ہیں. اگر شکایت درست ہوئی تو اسے سزا ہوگی. نواز شریف میرا لیڈر ہے, میرا قائد ہے, میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزر گئی ہے. ایسی کوئی بات قطعی طور پہ کوئی بات نہیں, قطعی طور پہ کوئی بات. یہ مشاورت ضمنی انتخابات میں جو 3 پنجاب کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں نا, 2 MNA کی ہیں اور 1 پروونشل ہے, اس کے متعلق مشاورت ہوئی ہے, ریکمنڈیشنز ہوئی ہیں, اور میاں صاحب جو ہے فیصلہ بڑے میاں صاحب جو ہے ابھی اور بھی سیٹوں کا شیڈیول ہوگا, تو ایسے سارے فیصلے. مقامی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل سبکی کے بعد بھارت سفارتی آداب بھی بھولنے لگا. بھارت کی جانب سے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتکاروں کو ہراساں کیا جانے لگا. ذرائع کے مطابق 4 پاکستانی سفارتکاروں کو گھر خالی کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. نجی رہائش گاہوں پر کرائے پر مقیم پاکستانی سفارتکاروں کو مکان مالکان نے کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی نوٹس جاری کر دیے. ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارتکاروں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے, جبکہ ان کے گھر, گیس اور انٹرنیٹ کی سہولیات وقتاً فوقتاً روکی جا رہی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں سمیت 17 سٹاف ارکان کے بھارتی ویزوں میں توسیع بھی بھارتی وزارت خارجہ میں التوا کا شکار ہے. 17 پاکستانی اہلکاروں کے لیے 3 سے 5 ماہ پہلے ویزوں میں توسیع کے بارے میں بھارت کو درخواست دی گئی تھی. ذرائع کے مطابق نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا پانی بھی بند کر دیا گیا ہے, جبکہ پاکستانی ہائی کمیشن میں 1.5 ماہ سے بھارتی اخبارات کی ترسیل بھی بند ہے. عالمی ثالثی عدالت نے قرار دیا ہے کہ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے. یہ فیصلہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. عالمی ثالثی عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے. پاکستان کی جانب سے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ثالثی عدالت کا فیصلہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے اعلان کے پس منظر میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے. ترجمان کے مطابق فیصلہ پاکستان کے تاریخی موقف کی توثیق ہے. پاکستان ٹریٹی پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے اور بھارت سے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کی توقع رکھتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سنتاس معاہدے کی عمومی تشریح سے متعلق فیصلہ عالمی ثالثی عدالت نے 8 اگست کو سنایا تھا, تاہم پیر کو عدالت کی ویب سائٹ پر جاری کیا. بھارتی ڈیم سے پانی کے اخراج اور بارشوں کے سبب دریائے چناب میں مرالہ خان کی قادر آباد بیراج پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے. فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن لاہور نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں آئندہ 12 گھنٹوں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے. فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے. گنڈا سنگھ کے مقام پر گیج 18 فٹ تک پہنچ گیا ہے. گنڈا سنگھ پر 50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. دریاؤں میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر PDM پنجاب نے کمشنر گجرانوالہ, سرگودا, فیصل آباد اور ملتان ڈویژنز کو الرٹ جاری کر دیا ہے. دریائے سندھ میں تربیلا, کالا باغ اور چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی آمد 31,813 کیوسک جبکہ اخراج 20,700 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. امتداد دہشت گردی عدالت نے سابق خارجہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری کر دیا ہے, جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو دونوں مقدمات میں 10-10 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے. عدالت نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگانے کے مقدمے میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 برس قید کی سزا سنا دی ہے. ان 2 مقدمات کے بعد لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجموعی طور پر 3 مقامات پر فیصلے سنا دیے ہیں. لاہور سے سبطین علی رپورٹ کر رہے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے اور پولیس اسٹیشن شادمان کو آگ لگانے کے مقدمات پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے دونوں مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا, جبکہ انہی مقدمات میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ, سابق صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کے علاوہ سابق سینیٹر اعجاز چودھری کو بھی 10-10 سال قید کی سزا سنائی ہے. عدالت نے تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو پولیس اسٹیشن کو آگ لگانے کے مقدمہ میں 5-5 برس قید کی سزا سنائی. عدالت نے عائشہ بھٹا کو جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 10 برس قید کی سزا سنا دی. عدالت نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگانے کے مقدمے میں 12 ملزمان کو بری کر دیا, جبکہ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 6 ملزمان بری کرنے کا حکم دیا. عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت ضمانت پر رہا ہونے والے ملزم فیصلہ سنانے کے وقت موجود نہیں تھے. عدالت نے 4 ملزمان کو کم ہونے پر بری کر دیا. شاہ محمود قریشی لاہور کے 3 مقدمات سے بری ہوئے, جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کو 3 مقدمات میں سزا ہوئی ہے. سبطین علی, ABN نیوز, لاہور.
قومی اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن ارکان کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، تحریک انصاف کے ارکان کا پارلیمنٹ کے احاطے میں بھی احتجاج۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، فیصلوں کو مسترد سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں، نہ انصافی نہ رکی تو قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی کی 180 سیٹوں پر کامیاب ہوئے مگر مینڈیٹ چھین لیا گیا تھا۔ حالات ایسے ہی رہے تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسد قیصر بولے کہ عوامی مینڈیٹ تسلیم کریں، ہائبرڈ سسٹم نہیں چلے گا، روزگار کے مواقع دیں، آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کا سزاؤں کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان، چیف جسٹس سے 9 مئی مقدمات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ القادر ٹرسٹ ریفرنس میں اشتہاری ملزمان کی جائیدادوں کی نیلامی کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بنی گالہ کے موہڑا نور میں واقع 405 کنال زرعی اراضی فی کنال 34,20,000 روپے میں فروخت کر دی گئی۔ یہ زمین بحریہ ٹاؤن کے مالک علی ریاض کی ملکیت تھی اور کامیاب بولی ایڈوکیٹ عثمان نے دی۔ نیلامی میں کلب روڈ کے 16 کنال کے موٹل کے پلاٹ اور فرحت شہزادی عرف فراگوگی کی 248 کنال زرعی زمین کے لیے کوئی خریدار سامنے نہ آیا۔ نیب حکام کے مطابق اس جائیداد کو جنوری 2024 میں ملزمان کو اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد ضبط کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق موہڑا نور میں علی ریاض اور فرحت شہزادی کی زمین کے لین دین کا ریکارڈ پہلے ہی القادر ٹرسٹ کیس میں سامنے آ چکا تھا۔ نیب نے واضح کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے گھر کی نیلامی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ نیلامی صرف اشتہاری ملزمان کی جائیداد تک محدود نہیں رہی، یہ جائیدادیں 190 ملین پاؤنڈ کیس اور القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کے سلسلے میں ضبط کی گئی تھیں، جن کی نیلامی میں مجموعی طور پر صرف 2 خریداروں نے حصہ لیا۔ کے پی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، حکومتی رکن ملک عدیل کے اظہار خیال پر اپوزیشن بینچز، خواتین اراکین نے شدید احتجاج کیا۔ ملک عدیل نے اپوزیشن کی خواتین اراکین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو خیرات میں سیٹیں ملی ہیں، جس پر ایوان میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ حکومتی رکن کی اس تنقید کے بعد خواتین اراکین نے ڈیسک بجائے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رکن صوبیہ شاہد نے پینل آف چیئرمین کی جانب سے ایوان کی کارروائی چلانے پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ قواعد کے مطابق پارلیمانی سیکریٹری ایوان نہیں چلا سکتے۔ صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے تک طلب کر لیا ہے۔ سینٹ اجلاس کا 10 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اینٹی ڈمپنگ بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ایجنڈے میں 300 سے زائد اشیاء پر ڈیوٹی لگائے جانے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل ہے۔ سرکاری اداروں کی 5 ٹریلین سے زائد کے نقصانات سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ بجلی کا ٹیرف 48 روپے 70 پیسے سے کم ہو کر 38 روپے 40 پیسے پر آ گیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ کراس سبسڈی کا بوجھ کم کیا ہے، ہم نے پروٹیکٹڈ صارفین کے ٹیرف میں بھی کمی کی ہے۔ اویس لغاری نے کہا کہ کراس سبسڈی سیکٹر پر بوجھ ہے، ایسے ماحول کی طرف جا رہے ہیں جہاں کراس سبسڈیز نہیں لی جائیں گی۔ حکومت اس کا بوجھ سنبھال رہی ہے اور ان کو بہت سستی بجلی دے رہی ہے۔ ہم نے جو پچھلے 9 مہینے کے اندر بجلی کی اندر کمی کی تو ان کنزیومرز کے لیے جو 200 سے کم ہیں، ہم نے تقریباً 60% بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس چیئرمین مسابقتی کمیشن ڈاکٹر کبیر نے چینی کا کارٹل کے خلاف کمیشن کے اقدامات اور چینی کے حالیہ بحران کی وجوہات پر بریفنگ دی ہے۔ ڈاکٹر کبیر نے بتایا ہے کہ چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کے بعد ملک میں چینی کا سٹاک کم ہو گیا۔ شوگر ملز نے ایڈوائزری بورڈ کو چینی کے دستیاب سٹاک اور گنے کی پیداوار کا غلط ڈیٹا فراہم کیا تھا۔ اس غلط ڈیٹا کی بنیاد پر چینی کی برآمد کی اجازت دی گئی، جس سے ملکی سٹاک کم ہو گیا۔ کمیشن کی بریفنگ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا گنے کی پیداوار، سٹاک اور پروڈکشن کے بارے میں تخمینہ درست نہیں تھا۔ ڈاکٹر کبیر نے کہا کہ حکومت کو شوگر ملز ایسوسی ایشن کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ سازی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے آزاد اور شفاف ڈیٹا حاصل کرنا ضروری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ماضی میں بھی چینی کی برآمد سے سپلائی میں کمی آئی تھی اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کمیشن کی معاونت کی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا، جس کے بعد کمیشن کا کردار مزید اہم ہو جائے گا۔ تحقیقات میں معاونت کے لیے دیگر اداروں سے ڈیٹا کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ 2 خرب 47 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق گردشی قرضے کی وجہ ڈسکوز کی نااہلی اور بجٹ سے اضافی سبسڈیز ہیں۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز بھی قرضے میں اضافے کا باعث بنے۔ قرض کی واپسی فیول لاگت سرچارج کے ذریعے کی جائے گی۔ گردشی قرضے کے دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کے اقدامات جاری ہیں۔